نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حاضرین و ناظرین، آج آپ کے سامنے 2 اپریل 2022 ان ایام میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک پاکستان میں، اسے قرآن و سنت پر پیش کیا گیا تو قرآن و سنت نے مجبور کیا کہ اس موقع پر جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور اس کا فرمان ہے، اس کی تھوڑی سی تشریح پیش کر دی جائے، اس لیے کہ مسلمان جو ہے اس کے لیے فقط یہی دنیاوی زندگی ہی نہیں بلکہ مسلمان ایمان رکھتا ہے اور مانتا ہے کہ اس کی اگلی زندگی بھی ہے، مرنے کے بعد اس نے اٹھنا ہے اور پھر اس کا حساب و کتاب ہونا ہے۔ آج کل ہم ملک پاکستان میں جو تحریک عدم اعتماد پیش کی جا رہی ہے، اس سلسلہ میں کہا جا رہا ہے کہ اس تحریک کے پیچھے کچھ غیر ملکی ہاتھ بھی ہیں، اور مقامی حکومت نے تو بعض غیر مسلم ممالک کا نام بھی لیا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں اپنی آخرت کو بھی مد نظر رکھنا ہے اور دنیا کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ کچھ لیڈران یہ کہتے سنے گئے کہ اگر ہم نے فلاں ملک کو ناراض کر دیا تو ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، ہم غریب لوگ ہیں اور ہم اس ملک کے بغیر چل نہیں سکتے۔ ایک صاحب نے تو کہا کہ ہم اس قدر غریب ہیں کہ ہم اپنی مرضی بھی نہیں کر سکتے، ہم اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اور بعض علماء کہلانے والے حضرات نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو بائیڈن جو بعض مغربی ممالک کا سربراہ ہے، انہوں نے کہا کہ وہ دخل دیں اور ہمارے ملک کے حالات وہ درست کریں، پوری دنیا کو وہ چلانے والے ہیں، اگر وہ توجہ کر دیں تو پوری انسانیت کا اس میں فائدہ ہے۔ گویا ان نام نہاد علماء نے یہ چاہا ہے کہ ان اہل کتاب یہود و نصارہ جو ہیں ان کے ذریعے حکومت مل سکتی ہے، جبکہ قرآن کریم میں ہے سورۃ البقرہ میں واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، آیت نمبر ہے 247، اللہ اپنا ملک دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔
علاوہ ازیں وہ آیات تو ہر عام آدمی کو بھی معلوم ہے، تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء۔ تو ملک تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، جس سے چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے۔ اور ہم اگر عالم ہو کر یہ کہیں کہ جو بائیڈن جو ہے نا ملک دینا گویا اس کے ہاتھ میں ہے، تو ہمارا علم، ہمارا کتاب و سنت کا دعویٰ، ہمارا یہ حلیہ، ہماری داڑھیاں، یہ کدھر جائیں گی؟ کیا ان کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ رہے؟ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر ایک ملک مثلا امریکہ یہ چاہتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے اور اس کے پیچھے وہی ہے، اور ہم لوگ اس کا حکم مان کر، اہل کتاب کا حکم مان کر، یہود و نصارہ دونوں جو ہیں اہل کتاب ہیں، اگر ہم اہل کتاب کا حکم مانیں اور ان کی بات مان کر فیصلے کریں تو قرآن اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 100 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کسی گروہ نے ان لوگوں کی بات مانی جنہیں کتاب دی گئی ہے، تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد، تمہارے ایماندار ہونے کے بعد کفر میں لوٹا دیں گے، کافر بنا دیں گے۔ کتنا واضح ہے یہ آیت۔ اور یہ جو لوگ ہمارے لیڈران کہتے ہیں کہ ہماری روزی بند ہو جائے گی اور ہمارا ملک وینٹیلیٹر پر ہے وغیرہ وغیرہ، اگر وہ ناراض ہو گئے تو ہم چل ہی نہیں سکتے، تو اس سلسلے میں بھی اللہ رب العزت نے آج سے 1500 سال 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا، یہ سورۃ المائدہ ہے اور آیت نمبر ہے 51 52، یہ مسلسل 2-3 آیات ہیں۔ ارشاد ہوا، ایمان والو لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ اب اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ انہیں دشمن بناؤ، یہ یاد رکھنا۔ ایسا دوست نہ بناؤ کہ تم ان کی گود میں بیٹھ جاؤ اور جو وہ کہیں تم وہی کرتے جاؤ، ورنہ یہ نہیں ہے کہ غیر مسلموں سے، اہل کتاب سے کاروبار ہی ممنوع ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن ان کی مرضی اپنے آپ پر مسلط نہ کرو۔ ایک اور مقام پر سورہ آل عمران میں تو یہاں تک ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو اپنا راز، بطانہ کہتے ہیں یہ کپڑا ہے، تو کپڑے کا ایک اوپر کا حصہ ہے جو نظر آتا ہے، ایک اندر ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا، تو فرمایا تمہارے جسم کے اندر جو راز ہیں وہ اہل کتاب پر اپنے علاوہ دوسرے لوگوں پر ظاہر مت کرو۔ اب اپنے علاوہ دوسرے لوگوں پر ظاہر مت کرو تب کہا جاتا ہے جب ان سے ملنا جلنا ہو، تو ملنے جلنے سے، کاروبار سے ممانعت نہیں ہے، لیکن ان کی مرضی مسلط کرنا، ان کا اختیار مسلط کرنا، داخلہ اور خارجہ پالیسی میں انہی کو ہی فالو کرنا، یہ قرآن اجازت نہیں دیتا، اس قسم کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہود اور نصارہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ومن یتولہم منکم فانہ منہم، تم میں سے جس نے ان کے ساتھ پینگھیں بڑھائیں یعنی دوستی کی تو وہ ان میں سے ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے حد سے بڑھنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہ دوستی کیوں بھائی؟ یعنی اپنے کچھ فیصلے جو ہیں تم انہیں مؤخر کرو اور ان کی بات مانو، فقط اس لیے کہ ان سے رزق ملے گا، ان سے روزی ملے گی، ان سے قرضہ ملے گا، ان سے معاونت ملے گی، ان سے مدد ملے گی، ان سے پیسہ ملے گا، ان سے ڈالر ملیں گے، فقط یہ نیت رکھ کے اگر کوئی شخص کہے کہ بھی ان سے بگاڑو مت ورنہ بھوکے مر جاؤ گے، ہاں جی،
पंजाबी में कहते हैं भुखे मर जाओगे, उनसे बिगाड़ो मत वरना तुम पर फाका आ जाएगा, तुम पर तंगी आ जाएगी। इसको भी कुरान ने बयान किया है। इरशाद फरमाया फ़तरल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन युसारिऊन फ़ीहिम यक़ूलून नख़शा अन तुसीबना दाइरा। आप देखेंगे कि वो लोग जिनके दिलों में खोट है, मर्द है, बीमारी है, वो जल्दी करते हुए उनकी तरफ लपकेंगे और ये कहेंगे यक़ूलून नख़शा अन तुसीबना दाइरा, कि हमें ख़दशा है कि हमें कोई तंगी न पहुँचे। अल्लाह ताला फरमाते फ़असल्लाहु अन यअतिय बिल फ़त्हि औ अम्रिन मिन इंदिही, करीब है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई कुशादगी ले आए, और अगर तुम बाद न आए औ अम्रिन मिन इंदिही, या अपना हुक्म ले आए, तो जब अपना वो हुक्म ले आए तो फ़युस्बिहू अला मा असर्रू फ़ी अनफुसिहिम नादिमीन, तो फिर जब तुम्हारी आंखें खुलें तो जो कुछ तुम्हारे अंदर में था, तुम्हारे नफ्सों में था, जिसको तुम अपने नफ्सों में छुपाते थे, उस छुपाने पर तुम निदामत करते रहो। रिज़्क़ देने वाला जो है ना अल्लाह ताला है, कोई बंदा, कोई मखलूक दूसरे को रिज़्क़ देने वाली नहीं, कोई मुल्क दूसरे मुल्क को रिज़्क़ देने वाला नहीं है। और तुम कहते हो कि हमारा रिज़्क़ फ़लाँ जगह से आ रहा है, फ़लाँ जगह से, तुम्हें क्या खबर कि अगर एक मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ कारोबार हैं, वो अगर नाराज़ होता है तो ज़रूरी तो नहीं कि उसके नाराज़ होने से रब ताला का रिज़्क़ बंद हो जाएगा। अल्लाह ताला किसी और मुल्क को खड़ा कर सकता है। किसी बंदे का किसी दूसरे बंदे के साथ मामला है, वो बंदा नाराज़ हो जाए तो मुमकिन है कि अल्लाह ताला इस बंदे के लिए किसी दूसरे बंदे को खड़ा कर दे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तो ये इस बात से इनकार है, अल्लाह ताला को इस बात से इनकार है कि किसी मोमिन को रिज़्क़ वहाँ से दे जहाँ से मोमिन समझता है। आप समझ गए, कुरान में है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह ताला से डरता है अल्लाह ताला उससे मुश्किल के वक्त निकलने का रास्ता बना देता है। वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और उसे रिज़्क़ देता है वहाँ से जहाँ उसका गुमान भी ना हो। इसी को हदीस पाक में इरशाद फरमाया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अबल्लाहु अन यर्ज़ुक़ अब्दहुल मुअमिना इल्ला मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह ताला को इस बात से इनकार है कि वो अपने बंदे मोमिन को रिज़्क़ दे मगर वहाँ से जहाँ उसका गुमान भी ना हो। तो हम जिसको अपना राज़िक़ और पालिक समझते हैं अल्लाह ताला को छोड़कर, ज़रूरी नहीं है कि वो राज़िक़ और पालिक हो, बल्कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मुमकिन है कि तुमने अगर किसी को राज़िक़ समझकर उसकी तरफ रुख किया, उसकी तरफ लपके, तो मुमकिन है कि तुम्हारी गिरफ्त हो जाए और फिर जो कुछ तुम अपने मन में छुपाते थे उस पर निदामत करते रहो। तो इसलिए ख़ुसूसन मेरी गुजारिश होगी उन लोगों से जो उलमा की वज़ाकता में रहते हैं और आलिम बनकर वो यहूद व नसारा से उम्मीद रखते हैं कि उनकी मदद से उनको मुल्क मिल जाए। मुल्क अल्लाह ताला देता है, कोई बंदा नहीं देता, और यहूद व नसारा किसी को मुल्क नहीं दे सकते, न छीन सकते हैं न दे सकते हैं। ये जितनी भी होती है हमारे अपने लोगों की गद्दारी होती है। हम किसी हुकूमत के हक़ में नहीं बोल रहे, हम फ़कत मुसलमान कहलाने वालों को, अहले ईमान कहलाने वालों को किताब व सुन्नत की रोशनी में ये गुजारिश कर रहे हैं कि ज़रा अपनी आखरत का भी ख्याल रखो, और ये भी ख्याल रखो कि फ़कत आखरत नहीं मोमिन के पास दुनिया की इज़्ज़त भी है, और लोगों से न डरो। अल्लाह ताला फरमाते फ़ला तख़शौहुम वख़शौनी, उनसे न डरो मुझसे डरो। ये कुरान करीम है, सूरह माइदा की इब्तिदाई आयात में है। तो इस सिलसिले में मैंने ये चाहा था कि अगर ये मेरे जहन में आयात आ रही हैं और ज़ुबान पर तलमला रही हैं तो इन्हें बयान कर देना चाहिए, इसलिए कि खामोशी जो है वो दुरुस्त नहीं है इस किस्म के अहम मौक़े पर। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की और उनकी लाई हुई किताब पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
اور اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔